بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن پاک کی صورت نمبر 48 الفتح، جس کی 29 آیات ہے، پارہ نمبر 26 میں یہ ہے۔ آج ہم اس کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 کی ہی اس کی لاسٹ آیت کی آج ہم تلاوت، اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے اللہ کے۔ محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بھی طرح باقی انبیاء کی طرح جو ہے وہ پکارا نہیں ہے۔ جیسے باقی انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا، یا زکریا، یا نوح، یا موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جو ہے وہ مخاطب کا پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا، یا ایھا النبی کر کے پکارا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن پاک میں 4 بار نام آتا ہے محمد، صرف 4 بار۔ ایک سورہ آل عمران میں محمد، سورۃ الاحزاب میں محمد، سورۃ المحمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورۃ الفتح میں محمد۔ 4 بار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ سورہ فتح آخری سورت قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، اور جہاں کہیں بھی نام آیا ہے اسی طریقے سے آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا جائیں، یعنی اس طریقے سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کیا ہے، نام لیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ معاہو جو ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ہیں، مراد صحابہ کرام۔ اشداء، وہ سخت ہیں، شدید ہیں، علی الکفار، کفار پر وہ شدید ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کفار پر خام خواہ میں ظلم کرتے ہیں یا سخت ان کے ساتھ رویہ برتتے ہیں۔ مراد اس کا یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں ایمان کی مضبوطی ہے، ان کی طاقتور ہے، ٹھیک ہے۔ کفار کے ساتھ جب بھی کبھی جنگ کا معاملہ آتا ہے یا کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ اصول پرست ہیں۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے جو ہے وہ اشداء علی الکفار کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اصول پرست ہے۔ جہاں حق کی بات آتی ہے، انصاف کی بات آتی ہے، وہ اگر کفار کے حق میں بھی ہے تو اس کو مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق گیا اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے، جبکہ یہودی حق پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا بیان سنا اور اس کے بعد میں یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پھر منافق نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، اس فیصلے کو نہیں مانتا،
میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاؤں گا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان کو بتائے بغیر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے، ان کو اپنا معاملہ بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہمیشہ کی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دونوں کے بیانات سنے، اور پھر دونوں کی بات تسلی سے سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور منافق نے پھر کہا، کیونکہ وہ منافق تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ٹکرا دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں، تو اس نے پھر کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کفار کے معاملے میں زیادہ شدید تھے، تو اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ یقیناً میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جب وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، اس نے یہودی سے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا تم ان سے بھی کروا لو۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا، منافق، اس کا ایمان کس قدر کمزور، اور یہودی جو کہ یہودی تھا، جو کہ مسلمانوں کو نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ حق پرست ہے، یعنی وہ سچ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو اس نے کہا تم جس کے پاس جانا چاہتے ہو اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے۔ تو یہودی نے کہا لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس جھگڑے کا فیصلہ جو ہے وہ آپ سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق میرے حق میں دے چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اتنا سنا اور منافق سے کہا کہ تمہارے حق میں فیصلہ میں کروں گا، اور یہ کہنا تھا، اور انہوں نے تلوار نکالی اور اس منافق کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی یہ اس معاملے میں دیکھیں کہ کفار پر اگر سختی کی بات ہوتی تو نام سنتے ہی کہ یہ کافر ہے یا یہ اسلام قبول نہیں کیا تو اس کے خلاف بات جاتی نہیں۔ اشداء علی الکفار کا معنی ہے کہ ان کے مقابلے میں ایمان کی پختگی ہے، ان کے پاس وہ ایمان میں مضبوط ہے، سخت ہے۔ ٹھیک ہے، رحماء بینہم، رحماء رحم دل ہے، بینہم آپس میں پیار محبت ہے، ان کے اخوت کا یہ کہہ لیں کہ جذبہ ہے۔ تراہم آپ انہیں دیکھیں گے رکعان رکوع کرتے ہوئے، سجدن اور سجدہ کرتے ہوئے، رکعان رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ اچھا، اب اس آیت میں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدن، اتنے حصے میں جو ہے وہ بعض علماء کرام اس کا معنی جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین چاروں خلیفوں کی جو ہے وہ نشاندہی ملتی ہے، یعنی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ سے مراد وہ لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں، غم میں جو ہے وہ تھے، جیسے غار ثور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، یعنی ہر معاملے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اشداء علی الکفار میں وہ حضرت عمر فاروق کو لیتے ہیں کیونکہ حضرت عمر فاروق کفار کے معاملے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت تھے۔ ٹھیک ہے، سخت دل تھے، مراد وہی میں ہمیشہ کہوں گی کہ یہ نہیں تھے کہ انصاف پسند نہیں تھے، لیکن اصول پرست اور ایمان کے لحاظ سے وہ سخت تھے۔ ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں کوئی بھی نرمی برداشت نہیں کرتے تھے۔ رحماء بینہم میں علماء کرام جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ وہ انتہائی رحم دل تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہی مخالفین کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا۔ ان کے آگے جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ نہ تو مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے دیا، نہ خود جو ہے وہ مدافعت کی، بلکہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ ان کا سامنا کیا اور شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، صرف اسی بات پر کہ مسلمان کا خون حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون حرام ہے، تو انہوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں مسلمانوں کا خون بہاؤں، یہ میرا چاہے خون بہا لیں لیکن میں اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے نہیں رنگوں گا۔ تو اس لیے علماء کرام اس آیت کے اس حصے میں رحماء بینہم میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تراہم رکعان سجدن آپ انہیں دیکھیں گے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، اس میں وہ نکالتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ لیں کہ وہ کہ تمام صحابہ کرام نماز اور عبادت میں جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ اعلیٰ تھے، لیکن حضرت علی کے بارے میں جیسے آپ نے بھی سنا کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو رہی تھی تو وہ رو پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے نماز کو ادا کیا، سورج کو پیچھے پھیر کر۔ ٹھیک ہے، نماز عصر جو قضا ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک جنگ میں جو ہے وہ تیر لگ گیا اور وہ تیر نکالنا چاہتے تھے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تیر نہیں نکالا جاتا تھا،
اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ رکو، اس طریقے سے تیر نہیں نکلے گا، مجھے نماز ادا کرنے دو، جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو تیر نکال دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، تو صحابہ کرام نے آپ کی ٹانگ سے تیر نکالا، اور آپ ذرا برابر بھی جو ہے وہ نماز میں آپ نے یہ کہہ لیں کہ کوتاہی نہیں کی، کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، یعنی وہ نماز میں اس قدر مگن تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر ہوتے ہوئے اتنی قدر خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہے تھے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کے ٹانگ سے تیر نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے اس حصے میں جو ہے وہ علماء کرام اشارہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تراہم رکعان سجدن، آپ ان کو دیکھیں گے رکعان رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون، وہ چاہتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، فضل فضل من اللہ، اللہ سے، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ورضوانہ، اور اس کی خوشنودی، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، سیماہم، اور نشانیاں ہیں ان کی، فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، ان کے چہروں پر نشانیاں ہیں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے، اثر ہے، سجود سجدے کی جمع ہے، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانیاں ہیں۔ اچھا، اب اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی اگر ہم اس کو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سے ہم اگر یہ نکالیں گے تو یعنی نماز جو مستقل اور باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے وہ محراب بن جاتا ہے، جس کو ہم محراب بھی کہتے ہیں، ماتھے پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ ان کی نمازیں، ان کی عبادت جو ہے وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور بعض علماء کرام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صرف یہ سجدوں کی بات نہیں ہو رہی کہ سجدوں کی وجہ سے یہ ان کے چہروں پر ان کی شرافت، ان کے حسن اخلاق کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عام انسان بھی کسی بھی شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ انسان نیک ہے یا یہ بدکار ہے، یعنی لوفر اور لفنگے اور بدماش قسم کے لوگ جو وہ چہروں سے ہی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جو نیک، شریف اور اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ان کی شرافت ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی یہ کہہ لیں کہ انسان کا جو دل جس طریقے سے ہوتا ہے اس کا وہ چہرے پر آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کی نیت، اس کی سیرت جو ہے وہ اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں صرف اس میں سجدوں کی ضرورت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے چہروں پر جو ہے وہ ان کے اخلاق، ان کے سیرت جو ہے وہ بھی نمایاں ہے، ٹھیک ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، سیماہم ان کی نشانیاں، فی وجوہہم، وجوہ وجہن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے چہرہ، ان کے چہروں میں، من آثار السجود، سجدوں کے اثر سے، یعنی سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نشانیاں ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ سجدہ کرنے سے بھی محراب پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی سجدوں سے مراد اللہ کی عبادت کرنے سے ان کے دلوں میں اتنی نفاست آ گئی ہے، اتنی پاکیزگی آ گئی ہے جو ان کے چہروں پر واضح ہے۔ اور ذالکہ مثلہم فی التوراتی، ذالکہ یہ مثلہم مثال ان کی، فی التوراتی تورات میں بھی ہے، ومثلہم اور ان کی مثال فی الانجیل انجیل میں بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان جو ہے وہ تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مثال کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب شام میں غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں نے قدم رکھا مسیحوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہاں جو رومی فوجیں تھیں، جو مسیح تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ بغیر جنگ کیے ہی پیچھے ہٹ گئے، بھاگے وہاں سے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے اندر وہ شان ہے جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں تھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی شان یہ ہے، ان کی شخصیت، ان کے آثار، یا مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کس طریقے سے بیان کروں کہ ان کا جو رعب و دبدبہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں ہر نبی کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو آخری ہوگا، اور جو کوئی بھی ان کو پائے وہ ان کی حمایت کرے۔ تو یہ اسی طریقے سے ہر نبی کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ
بتایا گیا تھا اور آگاہ کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جا بجا بتائی۔ انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ہے۔ انجیل میں بھی اگر دیکھا جائے تو اب تورات اور انجیل اب اصلی حالت میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کی اگر تھوڑا بہت اگر ان کا جو ہے وہ صحیح وجود ملتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه۔ كزرع کا جیسے زرع کھیتی، اخراجہ نکالے وہ، شطأه اپنا وہ کیا کہتے اپنی کومپل، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹا سا جو ایک سرا ہوتا ہے اپنی کومپل نکالے، جیسے ایک کھیتی کہ وہ اپنی کومپل نکالے، یعنی جیسے آپ کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے اور بیج بونے کے بعد پانی وغیرہ لگاتا ہے تو اس کے بعد اس کی چھوٹی سی ایک کومپل، پہلے سب سے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا سرا نکلتا ہے، چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے۔ فآزارہ پس اس کو تقویت دی، اس کو طاقت دی، یعنی اس کو مضبوط کیا اس نے، یعنی وہ کومپل تھوڑی مضبوط ہوئی۔ فاستغلاظہ پھر وہ سخت ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر سخت ہو گئی، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، فاستغلاظہ پس وہ سخت ہوئی، فاستویٰ پھر وہ سیدھی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے پر، سوق کا معنی ہے تنا، شاخ، وہ اپنے تنے پر سیدھی ہو گئی، مراد اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی ایک بیج کا جو نکلنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں 4 پورشن پہ لیا ہے۔ ایک اس کی کومپل، چھوٹی سی ایک کومپل بیج میں سے جو نکلتی ہے سرا ایک اس کا، پھر وہ تھوڑا سا باہر زمین سے جو ہے وہ نکل کر نمایاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زمین سے نکل کر نمایاں ہوتا ہے، تھوڑی طاقت پکڑتا ہے۔ فآزرہ پس وہ اس نے طاقت پکڑی یا اس نے اس کو طاقت دی یا مضبوطی دی۔ فاستغلاظہ پھر وہ سخت ہو گئی، سخت ہو گئی کا مطلب کہ تھوڑی اور بڑی ہوگی اور وہ اس میں شاخ کی سی سختی آ گئی، ٹھیک ہے نا، اس میں تھوڑی سختی آ گئی کہ وہ اپنے آپ کھڑی ہو سکے، ہوا کا مقابلہ کر سکے۔ فاستویٰ علی سوقہ پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوگی، پھر وہ مضبوط ایک پودا بن گیا، مراد اس سے یہ فاستویٰ علی سوقہ پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوگی سیدھی، یعنی وہ ایک مضبوط پودا بن گیا۔ پودا درخت یہ جو آپ کہہ لیں کہ جس قسم کا بھی بیج ہوگا یہ اس کی جو بھی گروتھ کی یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 سٹیجز بتائی ہیں اس میں۔ تو اب یہ میں ایک بار پھر اس کے ترجمہ کر دوں۔ کزارین جیسے کھیتی، اخراجہ نکالی اس نے، شطاہو اپنی کومپل، فآزارہ پس وہ اس پر مضبوط ہوئی، فاستغلاظہ پس وہ اور سخت ہو گئی، فاستویٰ فا کا مطلب پس ہے، فاستویٰ پھر وہ کھڑی ہو گئی، سیدھی کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے پر۔ یوجب الزراع، یوجب کا مطلب عجیب سے ہے، یہ لفظ عجیب کا معنی عجب دونوں معنوں میں آتا ہے، عجب اچھا لگنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، برا لگنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ معنی اچھا لگنے میں آتا ہے، یعنی آپ جس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یوجبو خوشی دیتی ہے یا حیران کر دیتی ہے، ذراع کسانوں کو، جو کسانوں کو خوشی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ مثال جو ہے یہ مسلمانوں کی بتائی ہے کہ مسلمان پہلے بہت کم تعداد میں تھے، تھوڑے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے طاقت پکڑی، مضبوطی ان کے اندر آئی اور اسلام پھیلا، مطلب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ فاستویٰ علی سوقہ سے اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب مضبوط ایک قوم بن گئی، ایک امت بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوجب الزراع، جو کسانوں کو خوشی دیتی ہے، یعنی جس طریقے سے کھیتی سے کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے، یا مسلمانوں کے لیے ہی خوشی کا باعث ہے۔ لیغیظ بہم الکفار علی، تاکہ یغیظہ غصہ دلائے وہ، بہم ان سے، کفار کو، تاکہ وہ ان سے کفار کو غصہ دلائے، اس سے کفار غضب میں آئے، غصے میں آئے، یعنی مسلمانوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے کفار جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ مزید برہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، وعدہ فرمایا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات نیک، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرماتا ہے، منہم ان سے، مغفرتاً بخشش کا، واجرن اور اجر عظیمہ بڑا اور بڑے اجر کا۔ وعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، منہم ان سے،
اب یہاں ان سے ہم معنی اس کا نکالیں گے، منہم ان میں سے نہیں نکالیں گے، ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ شان بیان کی ہے مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ڈیفینیٹلی وہ سب کے سب ایمان والے تھے، سب کے سب مسلمان تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر کر دیا۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے منہم کا معنی کہ ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے، ٹھیک ہے نا، یہ غلط بات ہوگی، پھر وہی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تردید میں جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، وہ اس وقت ایمان لائے تھے لیکن بعد میں انہوں نے نیک عمل کرنے چھوڑ دیے، یا مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو ہے وہ ایمان والے ہیں اور بعض نہیں ہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، یعنی صحابہ کرام سے، منہم ان سے مغفرتاً بخشش کا، ان سے بخشش کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے، اب ہم ان سے لیں گے، ان میں سے نہیں لیں گے، ان سے بخشش کا وعدہ کیا، وَأَجْرًا اجر کا، عظیمہ بڑے، اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ یا اس کو ایکسپلین کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہو سکتی ہے، میں ناقص عقل ہوں، تو کہیں بھی کوئی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔